یہ کہانی ایک ایسے نوجوان کی ہے جو دو چڑیلوں کے درمیان پھنس گیا تھا اور ان میں سے ایک چڑیل مر چکی تھی۔ سامعین سے گزارش ہے کہ کہانی کو غور سے پڑھیں اور سنیں، تبھی تو کہانی کا اصل لطف حاصل ہوگا۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ عامر اب خوف کے علاوہ الجھن کا بھی شکار تھا کہ آخر یہ سب کیا چل رہا ہے۔ کماری نے پلٹ کر عامر کو دیکھا اور آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھنے لگی۔ عامر، جس نے ابھی سکھ کا سانس بھی نہیں لیا تھا، کہ کماری کو اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر خوفزدہ ہو گیا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اپنا دفاع کیسے کرے، کیونکہ اس پر تو اللہ کا کلام بھی اثر انداز نہیں ہو رہا تھا۔ کماری اب بالکل عامر کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی۔ وہ اب انتظار کر رہا تھا کہ کب کماری اس کی زندگی کا اختتام کرے گی۔ پھر اگلے لمحے عامر کی آنکھوں نے جو منظر دیکھا وہ بالکل ناقابل فراموش اور ناقابل یقین تھا۔ کماری کا روپ اب بدلنا شروع ہو گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ ایک خوبصورت لڑکی کی شکل میں تبدیل ہو گئی۔ اب اس کے چہرے پر ایک نور سا برس رہا تھا۔ یہی نہیں بلکہ اب اس نے حجاب بھی لیا ہوا تھا۔ وہ اس روپ میں کوئی افسرہ لگ رہی تھی۔ کوئی بھی شخص یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہی وہ بھیانک چڑیل ہے جو کچھ دیر پہلے اپنے تمام تر بھیانک وجود کے ساتھ عامر کے سامنے کھڑی تھی۔ وہ یہ بھی بھول گیا تھا کہ وہ زخموں سے چور زمین پر لیٹا ہوا ہے۔ وہ کماری کو ٹکٹکی باندھے دیکھا جا رہا تھا اور اس کے حسن و جمال کا اسیر ہو کر رہ گیا تھا۔ عامر کو اپنی طرف تکتے دیکھ کر کماری کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ پھر وہ مسکراہٹ نہ جانے کب شرم میں تبدیل ہو گئی اور کماری نے عامر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، کیا ہو گیا ہے؟ کیوں دیکھ رہے ہو مجھے ایسے؟ اب ڈر نہیں لگ رہا مجھ سے کیا؟ عامر تو جیسے نیند سے جاگ گیا۔ اس نے گڑگڑاتے ہوئے کہا، ڈر؟ کیسا ڈر؟ میں نہیں ڈرتا ورتا۔ اگر ڈرتا تو پہلے ہی دن بھاگ گیا ہوتا۔ اب وہ اپنے ہوش و حواس میں آ چکا تھا۔ اس نے مزید کہا کہ وہ اللہ تعالیٰ پر پورا بھروسہ رکھتا ہے۔ اس کی بات سن کر کماری نے کہا لگایا اور کہا، اسی بات پر تو میں فدا ہو گئی ہوں۔ عامر نے پوچھا، کیا مطلب؟ کماری نے کہا، کچھ نہیں، تم کو چوٹ لگی ہے، لاؤ میں ٹھیک کر دیتی ہوں۔ کماری نے یوں ہی آگے قدم بڑھایا تو عامر نے اس کو وہیں رکنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا، خبردار جو ایک قدم بھی آگے بڑھایا، یہ مت سمجھنا کہ اس شکل میں میرے سامنے آؤ گی تو میں بہک کر تمہارے چنگل میں پھنس جاؤں گا۔ کماری نے کہا، نہیں، تم مجھے غلط سمجھ رہی ہو، میں تمہیں کوئی بھی نقصان نہیں پہنچاؤں گی اور نہ ہی ایسا کرنے کا سوچ بھی سکتی ہوں۔ اگر ایسا ہی کرنا ہوتا تو میں اپنی بہن پاروتی کو کیوں مارتی، جبکہ وہ تم پر بھاری پڑی ہوئی تھی اور وہ وقت دور نہیں تھا جب وہ تم کو مار دیتی۔ عامر بولا، اچھا تو وہ تمہاری بہن تھی؟ ہاں، یہ بات تو مجھے واقعی سمجھ نہیں آئی کہ تم نے اپنی بہن کے مقابلے میں میری مدد کیوں کی۔ کماری نے کہا، دیکھو، میں اللہ کی قسم کھانے کو تیار ہوں کہ میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گی۔ پہلے مجھے اپنی چوٹوں کو ٹھیک کرنے دو جو تمہیں لگی ہیں۔ عامر نے کہا، واہ، نام کماری اور قسم اللہ کی، خیر قسم کھانے کی ضرورت نہیں، میں مان لیتا ہوں تمہاری بات۔ کماری نے کہا، سب بتاؤں گی، بس 2 منٹ ٹھہرو۔ پھر کچھ پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھ عامر کی طرف کیے تو ایک روشنی سی نکل کر عامر پر پڑی۔ عامر کو اپنے جسم میں ایک نئی توانائی محسوس ہونے لگی اور وہ چوٹیں جو اسے آئی تھیں ایسے ٹھیک ہو گئی جیسے کبھی لگی ہی نہیں تھی۔ عامر اللہ کا نام لیتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا اور کماری سے بولا، پہلے تو شکریہ، اب یہ بتاؤ کہ مجھ پر اتنی مہربانی کیوں؟ کماری نے کہا، پہلے میرا نام کماری ہے نہیں تھا، اب اللہ کے کرم سے میں نے اسلام قبول کر لیا ہے اور اب میرا نام کرن ہے اور میرا یہ روپ
تم اسی لیے دیکھ رہے ہو کیونکہ میں مسلمان ہو چکی ہوں۔ عمر کے منہ سے بے ساختہ سبحان اللہ نکلا۔ وہ بولا، میں تمہیں دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ کرن نے کہا، اس سب کے لیے میں تمہاری شکر گزار ہوں، اگر تم نہ ہوتے تو میں ہدایت نہ پاتی۔ عمر نے پوچھا، وہ کیسے؟ کرن نے کہا، جب بھی میں تم پر حملہ کرنے آتی تو تم قرآن کو سینے سے لگا لیتے اور قرآنی آیات کا ورد شروع کر دیتے، جس سے تمہارے گرد ایک نورانی حالہ بن جاتا جس کی چمک مجھ سے برداشت نہیں ہوتی تھی اور میں وہاں سے بھاگ جانے پر مجبور ہو جاتی۔ تم سے پہلے بھی کئی کرایہ دار یہاں آئے تھے لیکن کوئی زیادہ دیر نہیں ٹکا۔ ہم بہنیں 2 دن میں یا تو اسے بھگا دیتی یا پھر اس کی جان لے لیتی۔ تم پہلے شخص ہو جو اتنی ہمت سے ڈٹے رہے ہو۔ تمہارے اللہ پر یقین نے مجھ جیسی اریل چڑیل کو نہ صرف ہرا دیا بلکہ مجھے دائرہ اسلام میں داخل کرنے کا باعث بھی بنے۔ احمد نے اللہ کا شکر ادا کیا اور بولا، بے شک تو رحیم و کریم ہے۔ کرن نے مزید کہا کہ میں وعدہ کرتی ہوں کہ اب میں کسی کو تنگ نہیں کروں گی۔ پھر اس نے اپنے ہاتھ سے ایک کنگن اتار کر احمد کو دیا اور کہا، جب بھی میری ضرورت پڑے اس کنگن کو ہاتھ میں لے کر اس پر سورہ ناس پڑھنا، میں حاضر ہو جاؤں گی۔ اس کے بعد اس نے احمد سے اجازت طلب کی اور چلی گئی۔ تب تک فجر کا وقت ہو چکا تھا۔ احمد نے وضو کیا اور نماز فجر ادا کرنے لگا۔ اس کے بعد احمد 2 سال تک اس مکان میں رہا، مگر اب کوئی بھی قائل کی آواز کبھی بھی سنائی نہیں دی۔